السلام علیکم، میں ہوں محمد انور عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں انور ریسرچ۔ دوستو، آج ہم دو ایسی دنیا کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو ایک ہی اسکول آف تھاٹ سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن ان کا پوائنٹس آف ویو، انداز فکر الگ الگ ہے، بلکہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے ان دونوں کے درمیان ڈسٹینس صرف چند سو کلومیٹر کا ہے۔ اگرچہ زمین کے لحاظ سے یہ ڈسٹینس بہت کم ہے، لیکن دل اور ضمیر کے اعتبار سے یہ بہت بڑا ڈسٹینس ہے۔ ایک طرف ضمیر کے سوداگر تو دوسری طرف کامل ایمان والے، ایک طرف بزدلی اور دوسری طرف بہادری کی مثالیں۔ دوستو، ظلم کی ایک ایسی داستان جس سے انسانیت کی روح لرز جائے۔ تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا حادثہ شاید کبھی ہوا ہو۔ مورخ لکھے تو خون کے آنسو روئے۔ وہ ظلم و بربریت کی داستان کچھ اس طرح ہے کہ وہ غزہ کے رہنے والے بے گناہ اور نہتے نوجوان، بوڑھے، بچے، عورت کل تک کتنی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہر طرف ہریالی تھی، زندگی بہت خوشی خوشی گزر رہی تھی۔ پھر اچانک انسانوں کی صورت میں دکھنے والے کچھ درندے، جن کو انسان نہیں کہا جا سکتا، انہوں نے حملہ کر دیا۔ ایسا حملہ کہ بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، نوجوان لڑکے لڑکیاں شہید ہو گئے، جن سے پیرنٹس کا دل کانپ گیا۔ ہر طرف مایوسی چھا گئی، غم کے بادل سر پر منڈلانے لگے، ہر طرف چیخ و پکار تھی، رونے کی آواز، چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ ظالموں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ آج غزہ کی زمین میں صرف مایوسی، اداسی چھائی ہوئی ہے۔ وہاں کے لوگ سخت مصیبت میں ہیں، ہر طرف زخم، بھوک، درد، تکلیف، مصیبت پھیلی ہوئی ہے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تو کسی کا پیر، کسی کا سر پھٹا ہوا تو کسی کی آنکھ زخمی ہے۔ صرف ہر طرف زخم ہی زخم ہے۔ وہاں کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ تاریخ کے دامن نے اس سے پہلے خود آلود داغ نہیں لگا ہوا۔ بچے بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے پا رہے ہیں، ہاسپٹلز کو تباہ کر دیا گیا، ہر طرف چیخ و پکار ہے۔ مائیں بچوں کو گود میں لے کر دنیا کے سامنے گہار لگا رہی ہے۔ ماں کی ممتا کیسے برداشت کرے گی کہ ان کے بچے بھوک سے تڑپے، چیخے، سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کسی نے اپنے باپ کو کھویا ہے تو کسی نے اپنی ماں کو، کسی کے بھائی شہید ہو گئے ہیں تو کسی کی بہن، کسی کا شوہر مارا گیا تو کسی کی بھی۔ اور دوسری طرف اربوں خربوں میں کھیلنے والے، عیاشی کرنے والے امیر عرب ملک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر کے، وہاں بہت سونے کی چمک، تیل کے پیسے کی بہار ہے، دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، دنیا کے سب سے مہنگے ہوٹل ہیں، کروڑوں ڈالر کی گاڑیاں سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں۔ وہ پیسے سے بہت امیر ہے، لیکن دل کے بڑے غریب ہے۔ ان کو رحم نہیں آتا بچوں کو تڑپتا دیکھ کر، لوگوں کو روتا دیکھ کر۔ یقیناً ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ دوسری قومیں، دوسرے اسکول آف تھاٹس کے لوگ انسانیت کے ناطے فلسطینی درد و کرب کو محسوس کر رہے ہیں، اور مسلمان عرب عیاشی کرتے تھک نہیں رہے۔ آج کی رپورٹ میں ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ جب مسلمان امت کا سب سے کمزور حصہ بھوک سے مر رہا ہے تو اس کے سب سے امیر بھائی کہاں ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیوں خاموش؟ ان کے دل میں رحم کیوں نہیں آتا؟ ان کا دل کیوں نہیں روتا؟ وہ مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا؟ اقوام متحدہ نے خود اگست 2025 میں تصدیق کر دی ہے کہ غزہ میں اب قحط پڑ گیا ہے۔ غزہ والے بے یارو مددگار ہو گئے ہیں۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا، قحط۔ فرق یہ ہے کہ عرب میں فکری قحط ہے، نظریاتی قحط ہے، اور غزہ میں آج بھی فکری شادابی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر قحط آ گیا، آج بھی وہ زندہ دل ہیں، حساس ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والے ہیں۔